اللہ جل مجدہ نے اپنی بارگاہ میں بندہ مومن کی کامیابی کے لیے جن اعمال اور جن صفات کو بجا لانا ہمارے لیے لازم قرار دیا، ان صفات کو اگر ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں دیکھیں تو وہ 6 صفات بیان کی گئیں۔ قد افلح المؤمنون کہ تحقیق یقیناً وہی مومن کامیاب ہوا، بامراد ہوا، اپنی منزل کو پہنچا۔ اب پہلی صفت جو بیان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ہے وہ بندے اللہ کے جو اپنی نمازوں میں خشیت قائم کرتے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتی ہے خشیت، ان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے تھوڑا، وہ ہم آگے چل کے اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ پاک نے نماز میں خشیت پیدا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کو ان 6 نشانیوں میں سے بطور پہلی نشانی کے ہمارے سامنے رکھا۔ صرف نماز کی بات نہیں کی کہ جسٹ آئے نماز پڑھی چلے گئے، فرمایا اللہ کے ہاں کامیابی تک لے جانے والی نماز وہ نماز ہوگی جو بندہ مومن کے قلب میں جس نماز کے پڑھنے کے دوران اس اللہ کی خشیت کا نور موجود ہو۔ اور اگلی دوسری علامت فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، نماز خشیت والی۔ اس کے بعد جب نماز کے بعد بندہ باہر نکلتا ہے، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، احباب کے ہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، تو اب سب سے زیادہ جو چیز اس خشیت قلب کو ختم کرتی ہے اور بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ ہوتی ہے زبان کی لغویات، زبان سے برا بھلا کہنا، زبان سے غلط لفظ نکالنا، زبان کا آداب شریعت کے منافی استعمال کرنا۔ تو دوسری صفت بتائی بھئی اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ بندے کامیاب ہوں گے جو ہر طرح کی لغو گوئی سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے اور مانع شریعت کسی طرح کا کوئی بھی جو کلام ہے اس سے جو معرضون ہر وقت اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ یعنی ایسی مجلس کا حصہ ہی نہیں بنتے جہاں پر ان کو بھی کوئی جواباً کوئی لغویات کا شکار ہونا پڑے۔ معرضون اعراض برتتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں جی وہ کوئی بات نہیں، اگر لوگ وہ خراب ہیں تو ہمیں کیا ہونا ہے۔ اثر پڑتا ہے، دل کی کیفیت خراب ہوتی ہے۔ تو بندہ مومن کو اچھی مجلس میں بیٹھنے کا حکم ہے، جہاں لغو قسم کی مجالس ہو ان سے بچنے کا حکم موجود ہے۔ 2 یہ صفات بیان کی گئیں۔ تیسری صفات کہی گئی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ کو ادائیگی کے طور پہ بطور فاعل، وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور صاحب استطاعت ہیں تو وہ زکوٰۃ کو بر وقت پورا ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں جیسے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ نماز پہ تو کافی توجہ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کی اہمیت، دونوں فرائض دینیہ ہیں، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کا کوشش کریں یکساں خیال رکھیں۔ ان 3 صفات کے بعد چوتھی صفت کا ذکر کیا والذین هم لفروجہم یحافظون، کہ ایمان والوں کی پھر اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے چوتھی شرط، چوتھی صفت، چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی ہمہ وقت حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو یحافظون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان کی ریاست ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی حفاظت ضروری ہے، تو کیا خیال ہے ساری پاکستانی قوم رات کو سو جاتی ہے؟ نہیں، پاکستانی قوم کے ماؤں کے وہ جوان موجود ہیں جو سرحدوں پہ پہرے دار موجود ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی دشمن گھس نہ آئے۔ دشمن کے پھر حملے کی بیرونی طور پر 3 راستے ہوتے ہیں، ایک زمینی راستہ ہوتا ہے، ایک سمندری راستہ ہوتا ہے، ایک فضائی راستہ ہوتا ہے۔ تو 3 طرح کی افواج حفاظت کے لیے معمور نظر آئیں گی۔ سمندری افواج اپنی جگہ چوکس، فضائی اپنی جگہ پہ چوکس، بری افواج اپنی جگہ پہ چوکس، اور ذرا سی غفلت کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر وقت دیکھیں حفاظتی ڈپارٹمنٹ کتنا بڑا ہے، آپ کا GHQ کتنا بڑا ایک نظام موجود ہے، پھر اس حفاظت کے ساتھ اسلحہ،
تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بندہ مومن اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ہمہ وقت کرتے ہیں۔ شرم گاہ کی حفاظت اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی حفاظت کا حکم اللہ پاک نے دے دیا کہ بھئی جیسے دنیا میں ریاستوں کے لیے حکومتیں دفاعی ساز و سامان اختیار کرتی ہیں، آپ بھی اپنی شرمگاہ کے حوالے سے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ شیطان اور نفس براہ راست کسی راستے سے بھی داخل ہو کر آپ کی شرمگاہ کا غلط استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو شیطان اور نفس کے ہر حملے سے اس کو بچانے کے لیے ہر وقت چوکس رہنا، اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم اپنے جوانوں کو کتنی ترغیب دیتے ہیں، اولادوں کی جب رپورٹیں محلے سے آتی ہیں تو 2-4 تھپڑ مارے، چل بھائی معاملہ ختم دے۔ اس کی حفاظت کا ہم نے اسلحہ اور سامان ان کو کیا دیا؟ اگر کوئی جوان ہم سے پوچھ بیٹھے، اپنے والد گرامی سے پوچھے کہ جی بتائیے آپ نے یہ تو کہا یہ گناہ ہے نہیں کرنا، مگر اس کی حفاظت کا سامان کیا؟ میں نے یہ پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، عنوان ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آگے چل کے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے اور وہ حفاظتی ساز و سامان بتائیں گے۔ تو قرآن مجید نے کی چوتھی علامت بتائی اور پھر اس کی ایکسپلینیشن کی، 2 آیات اگلی اس کی ایکسپلینیشن پر ہے۔ الا علی ازواجہم، صرف شرمگاہ کا استعمال اس حوالے سے، صرف اس کی پھر لیمٹس بتائیں۔ ازواجہم، شادی کریں، زوجہ تک محدود رہیں۔ اور پہلے قرون اولیٰ میں جب اسلام نیا نیا پھیلا تو اس وقت کیونکہ غلامی کا دور تھا، لونڈیاں ہوتی تھیں جو آہستہ آہستہ آزاد کر کے ختم کر دیا گیا معاملہ، تو اس پر اس وقت کے مطابق یہ حکام آئے کہ او ما ملکت ایمانہم، کہ لونڈیاں پھر جو جس مالک کی لونڈی ہوتی تھی اسے اس کے ساتھ جنسی رقابت اختیار کرنے کی اجازت دینے دی تھی۔ تو فرمایا فإنہم غیر ملومین، یہ وہ حدیں ہیں کہ اگر یہاں شرمگاہ تمہاری کھلے گی تو اس پہ ملامت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن باقی فمن ابتغى، اگلی آیت میں فمن ابتغى وراء ذلک، جس نے اس حد کو توڑا تو اللہ پاک نے فرمایا فاولئک هم العادون، اس نے میری اللہ کی دی ہوئی حد کو توڑ ڈالا۔ اب دنیا میں آپ کی زمین ہے، ساتھ والے کی زمین ہے، بیچ میں ایک ہاتھ ایک بننا ہوتا ہے، اس کو توڑ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، جھگڑا بنتا ہے نہیں بنتا؟ اللہ کہتا ہے یہ حد ہے، اس حد سے آگے نہ بڑھے۔ اس میں ایک ضمناً جملہ ضرور کہوں گا، جوان اولادوں، جب اولادیں جوان ہو جائیں، بیٹیاں بیٹے جوان ہو جائیں تو ان کی شرمگاہوں کی حفاظت یہ والدین کا بھی ایک فریضہ ہے۔ اس کے لیے جو شریعت نے راستہ بتایا وہ ان کے لیے کھول دیا جائے، ہم اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ ابھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، ابھی نوکری نہیں لگی، ابھی گھر بنانا ہے، ادھر بھلے کئی گھر تباہ ہو جائیں، کئی ذاتیں فنا ہو جائیں، ہمارے آس پاس 30 35 سال عمریں آپ کو نظر آئیں گی اولادوں کی۔ اب اگر اولادوں سے کوئی گناہ ہو گیا تو ان کے لیے وہ جو اللہ نے جو راستہ رکھا تھا دریا کی اس روانی کے لیے، وہ کس نے روکا؟ اس کے سامنے رکاوٹ کون بنا رہا؟ کس نے اس کا اہتمام کرنا تھا؟ نہیں کیا۔ بھئی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے بچے بچی کی شادی کے لیے نہیں ہے تو آپ نے کیوں 10 لاکھ کو اپنے سامنے رکاوٹ بنائی؟ شریعت نے تو نہیں 10 لاکھ کا کہا۔ اللہ پاک یہ عذر تو نہیں مانے گا کہ آپ کہیں جی میرے پاس تو جی 7-10 تولے سونے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ عذر وہاں نہیں چلے گا کیونکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، آپ کریں ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو شادی کے لیے ان چیزوں کو دین نے ڈسکس نہیں کیا کہ آپ یہ سارے اسباب، پہلے بڑے بڑے مکان محل بنائیں، اتنے مرلے کا سیٹ بنے، اتنی ٹائلیں لگیں، اتنے واش روم ہوں، یہ جو ہماری اپنی سب فیصلے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ازواج کے گھر پڑھیے شریعت میں، کسی عالم دین سے پوچھیے کتنے کتنے کمرے تھے۔ ہر زوجہ مصطفیٰ جو امہات المومنین ہیں ان کے بس صرف ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک حجرہ، سب کی رہائش گاہیں الگ تھیں، سب کا نظام زندگی الگ تھا۔ ہم نے اب اس کو خود بڑھا لیا ہے اور اس شکنجے میں اپنے آپ کو پھنسا کے اب ہم عذر پیش کرتے ہیں، نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں۔ شریعت میں اللہ رسول کے یہاں کوئی عذر نہیں چلتا اس طرح کا۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے بتایا کہ جس نے اب اس شرمگاہ کی جو حدود ہے اس کو تجاوز کیا وہ میری حدوں کو توڑنے والا ہے، گزر جانے والا ہے، اور اللہ کی حد کو بند۔ لیکن ہمارے ہاں جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جج جب فیصلہ سناتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اس نے فلاں حد
ہمارے قانون کی حدود ہے نا، حدود آرڈیننس پڑھیں تو یہ فلانی حد توڑی ہے، اس پر فلانی دفعہ کے تحت اس کو یہ سزا سنائی جاتی ہے۔ تو دنیا کی عدالتیں بھی حدود توڑنے پہ سزائیں دیتی ہیں، وہ سزائیں موجود ہیں۔ تو اللہ خود جب اپنی حد توڑنے والے کو کچھ، اب یہ وہ حدود بعض اوقات ہے نا جو ہمارے ہاں آج ہمارے پیسے سے بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں، اور کئی لوگ گواہی نہیں دیتے ہیں، کئی حوالوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے ہاں تو حفاظت اس طرح سے نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستان محترم، اپنی اولادوں کے حوالے سے جو دین نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، ہمیں اس سے غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کا خیال خود بھی رکھنا چاہیے، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اسی قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کو پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرو۔ درخواست کا یہاں نہیں بات کی گئی، تجویز دینے کی بات نہیں کی گئی۔ او جی میں تے آ جانا مسجد جی کی کرو جی، اولاداں نہیں مندیاں جی، منہ زور نہیں۔ اس معاملے میں اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے۔ اگر کوئی بیٹا بیٹی جوان اولاد نماز نہیں پڑھتا، آپ حد جاری کریں۔ حد کیا ہے؟ آپ کو ایک کھانا نہیں ملے گا، نہیں دوں گا، پہلے نماز پڑھو۔ کیوں؟ آپ نے حکم دینا ہے، جو حکم کی کوئی مخالفت کرے تو اس کو سزا بھی تو دی جاتی ہے نا۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صرف حکم دینے والے نہ بنو، خود بھی بڑا کرو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ حکم دینے والے ہوتے ہیں مگر خود اس حکم پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا خود بھی پڑھو، قائم رہو اس پر، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اولادیں دیکھیں بچپن سے کہ ہمارے ماں باپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وقت پہ پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹا آپ تو سو رہے تھے میں نے پڑھ لی تھی۔ تو خود بھی پابند ہوں، اولادوں کو بھی پابند بنائے، اہل خانہ کو بھی پابند بنائے۔ یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے لوگوں کی بیویاں نماز پڑھتی ہیں، شوہر نہیں پڑھتے۔ جس نے خود پہلے بعمل ہو کے دوسروں کو پڑھوانا تھا وہ خود بھی عمل بن گیا، پھر گلے شکوے کرتے ہیں، جی ہو جی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ بندہ خود ہی سیدھا نہیں ہے، معاملات کہاں سے سیدھے ہوں گے؟ اللہ پاک پھر یہ بھی کہتا ہے کہ لا نسألک رزقا، کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں تمہاری معیشت کو نہیں لینا چاہتا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں بڑی فکر ہے جی نماز پڑھنے گئے تو پیچھے کاروبار نہیں چلے گا، گاہک واپس چلا جائے گا۔ اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم سے نماز کے بدلے میں کہیں یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری معیشت ہم لے لیں گے، کم کر دیں گے، نہیں، نحن نرزقک، نماز سے پہلے بھی رزق دینے والا رب تھا، تو نماز پڑھنے جا تب بھی تیرا رازق وہی رہے گا، جب رازق نہیں بدلے گا تو تیرے رزق میں فرق بھی نہیں پڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، پھر فرمایا صرف دنیا میں رزق نہیں دوں گے، وہ بھی دیں گے، نماز پڑھ تمہیں آخرت کا بھی رزق دیں گے۔ یہ تو دکان پہ، تو کلینک پہ بیٹھا رہا، تو اپنے کھیت میں کھیتی پہ کام کرتا رہا، تو یہ تیری دنیا کے رزق کا سبب بنا، اب نماز کی طرف جا، وہ تیری آخرت کے رزق کا سبب بنا دیں گے۔ تو دونوں رزق ضروری ہیں، دنیا میں جینے کے لیے بھی رزق ضروری ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہاں بڑی لمبی ایور لاسٹنگ لائف ہے۔ تو میں بتا رہا تھا سورہ مومنون میں اللہ پاک نے یہ 4 علامتیں، 3 علامتیں ہو گئیں، 4۔ پھر اللہ پاک نے دیکھیں یہ 3 آیتیں اس شرمگاہ کے حوالے سے ارشاد فرما کے پھر فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، کہ پھر اس ایک آیت میں 2 نشانیاں بتائیں۔ اہل ایمان جو اللہ کے کامیاب ہوں گے، ایک وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ جملہ بھی میں نے پچھلے جمعے بولا تھا کہ یہ شرمگاہ بھی ایک امانت ہے، اس کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر استعمال کریں تو درست ہے، اس حد سے نکلیں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا یہ امانت ہے اللہ کی، جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کے اس نماز کے حکم میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ سے خیانت وارہ کھاتی ہے بندے کو، حوصلہ ہے۔ تو والذین هم لأماناتہم وعہدہم، پھر فرمایا جو وعدہ ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، اللہ کے یہاں وہی کامیاب ہوگا جو وعدہ کر کے اس کو پورا کرے گا۔ اب یہ دیکھیں 6 نشانیاں بیان کر کے کامیابی کی، پلٹ کے اگلی آیت میں پھر 7ویں نشانی اللہ پاک نے کوئی اور چیز نہیں بیان کی، حالانکہ ہزاروں چیزیں شریعت میں ہو رہے ہیں، مگر پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون،
اور وہ کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شرمگاہ کی حفاظت کے لیے محافظ بننے کا حکم ہے، اور ایک اپنی نماز کی حفاظت کے لیے بندہ مومن کو محافظ بن جانے کا حکم دیا۔ نماز میں ایک خشیت کا حکم، ایک نماز کی حفاظت کا حکم، یعنی اس کامیابی کی شرائط نامہ 7 رکنی جو ہے، اس میں پہلی علامت بھی نماز کی خشیت ہے، اور 7ویں اور آخری علامت بھی نماز کی حفاظت کی صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، یعنی 2 علامات کا تعلق نماز سے ہے۔ اتنی بات کے چارٹر اللہ پاک نے بیان کر کے پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ جو بندہ اس راہ سے ان 7 چیزوں کو پورا کرے گا، اسے اللہ کہتا ہے میں وراثت دوں گا، وہ وارث بن جائے گا۔ ابے کی زمین کا نہیں، وہ تو چند سال کے لیے ملتی ہے، پھر وہ کسی اور کو وراثت منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ جو اپنی وراثت دیتا ہے پھر ایسی دیتا ہے، ہمیشہ بندے کے بعد رہتی ہے۔ یا اللہ وہ وراثت کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا وہ وراثت میری فردوس کی صورت میں ہے، فردوس سے بری، میری جنت میں اعلیٰ ترین جو جنت ہے، فرمایا اس میں سے وراثت دوں گا، اس میں سے حصہ دوں گا بندے کو، اور پھر فرمایا وہاں سے نکالوں گا بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ بندہ وہیں رہے گا۔ یعنی جنت الفردوس میں جو بندہ پہنچ گیا، وہ سب سے بڑی قربت والی جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ وراثت جنت کی، اس کی مالک بننے کا ہمیں کتنا شوق ہے۔ دنیا کی وراثت ایک ایک مرلے کے لیے مارے مارے پھرتے رہنے والے بندے سے پوچھیں، اللہ جس وراثت کا ذکر کر رہا ہے اس کو لینے کی بھی فکر ہے؟ تو دوستان محترم، اس بنیادی چارٹر کو سامنے رکھیں۔ اب جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا، ان کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف کے صفحہ نمبر 474 پر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آپ مسجد میں تشریف لے کر گئے، لوگوں نے آپ سے کہا آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیں۔ وہ کہنے لگے یار کسی اور کو امام بنائیں، مجھے پیچھے کھڑا ہونے دیں۔ نہیں، لوگوں نے ضد کی، حضور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، آپ ہمیں نماز ضرور پڑھائیں۔ جب لوگوں کا اصرار بڑھا، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی۔ آؤ لوگوں ذرا دیکھنا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشیت والی نماز پھر کیسی ہوتی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مصلی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے آ کے باندھے نہیں تھے، کہتے ہیں غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کی اس خشیت اور ہیبت کی کیفیت دل پر ایسی طاری ہوئی کہ اس میں گم ہو گئے۔ اب یہ حضوری کامل ہوتی ہے، یعنی جس پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، پھر آنکھوں نے چشم تصور نے اس کو دیکھا، اور اس بادشاہوں کی شاہ اصل، شاہ حق، جو سب سے بڑا بادشاہ حقیقی ہے، اس کی اس جلالت کی جو کیفیات اپنی طبیعت پر آئیں، اس کی تاب نہ لا کر، جس طرح موسیٰ اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت ذوالنون مصری اللہ کی اس خشیت کی تجلیات کے انوارات میں گم ہو کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ نمازوں میں یہ کیفیت تھی ان کی۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ 151 پر لکھتے ہیں آپ کے حوالے سے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز کی حالت یہ تھی کہ آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ گھر والوں کو کہتے، اب دیکھنا ہماری اور ان کی نماز میں فرق، وہ کھڑے ہو کے گھر والوں کو کہتے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تم خوب باتیں شاتیں کرنا، جو بھی کرنی ہے کر لینا میری نماز کے دوران، اس لیے کہ میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، خبردار میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی نہ بولے، ہم تو کلمہ اونچا پڑھے لوگوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ہے نا، یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی خوب باتیں کرو جس نے کرنی ہے، میں نماز میں جا رہا ہوں، جس اپنے مولا کے دربار میں جا رہا ہوں، جب اس سے باتیں کرتا ہوں تو کان بھی اسی کا کلام سنتے ہیں، کسی غیر کا نہیں سنتے۔ فرماتے ہیں پھر اتنی محویت کا عالم ہوتا کہ ایک دفعہ مسجد میں حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ لوگوں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز کی کیفیت اس خشیت کی عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران طوفان، باد باران، طوفان، آندھی، بارش آئی،
اور مسجد کا ایک چھت کا حصہ گر گیا، مگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت کو کہیں بھئی کہیں یہ سائیڈ بھی نہ گر جائے، نیچے ہی نہ دب جائے، کچی چھتیں ہوتی تھی، مگر کسی نے کہا ان کو نہ ڈسٹرب کریں، انہیں کیا معلوم گرا ہے یا نہیں گرا۔ آپ نے جب نماز مکمل کر لی، لوگ بھاگے، حضرت جلدی باہر نکلے، فرمایا کیا ہو گیا؟ فرمایا ادھر دیکھیں، یہ مسجد کا باقی حصہ گر چکا ہے، آپ جس میں کھڑے تھے یہی محفوظ رہا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے، تیری نماز کی خشیت تجھے میرے دربار میں سلامت رکھے ہوئے ہے، ہم یہ حصہ بچا لیں گے، باقی طوفان اس کو گراتا تو گراتا رہے، پھر اللہ بھی حفاظت کرتا ہے۔ نماز مکمل ہو گئی، خبر نہیں کہ مسجد جس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں اس کا باقی حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ یہ نمازیں تھی خشیت والی۔ اور قرآن مجید دیکھیے، دو مقامات، ایک جو میں نے شروع میں پڑھا اس میں بھی اللہ پاک نے جو بات کی، اور وہی بات سورہ انفال کے شروع میں بھی کی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں تو ان کے دل میں واجلت، خشیت پیدا ہوتی ہے۔ واجلت بھی خشیت کو کہتے ہیں، جس سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے پھر اہل ایمان کی علامت بتائی ہے دو مقامات میں قرآن مجید کی۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، پڑھنے سے تو خشیت کا کیا عالم ہوگا، سننے سے دیکھنا، زادتہم ایمانا، فرمایا اللہ کے قرآن کی آیتیں، بندہ مومن وہ ہوتا ہے ادھر اللہ کا کلام سنے، ادھر کلام سننے سے پہلے اس کے ایمان کی جو کیفیت اور حلاوت اور جو جس مقام پر ایمان تھا، ادھر قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی آیات قرآن کی سنتے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت اور درجہ پہلے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ اب اگر روزانہ بندہ کئی نمازوں میں بھی تلاوت سنتا ہے اور کئی دفعہ بھی تلاوت سننے کا اتفاق ہوتا ہے، اگر روزانہ ایمان بڑھتا رہے تو کیا خیال ہے 50-60 سال کی عمر میں جا کے ایمان کہاں ہونا چاہیے؟ آؤ لوگوں، میں پوچھتا ہوں وہ ایمان کہاں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جایا کرتا۔ ہمارا ایمان تو ہمیں جمعے والے دن 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں نہیں لا سکتا، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ ہماری حالت ہے ایمان کی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر ساتھ ہی فرمایا ایمان انہی کا بڑھتا ہے جو اپنے رب پہ بڑا اعلیٰ درجے کا بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، وہ ہر فکر سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی عبادت کی، نماز کی فکر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہمیں جس چیز کی فکر ہوتی ہے، بندہ اس کے لیے ساری رات نیند بھی نہیں آتی۔ اگر وہ فکر پیدا ہو جائے طبیعت میں، جس چیز کی بھی آپ کو فکر ہوگی، بیماری کی فکر، معیشت کی فکر، خاندان میں کسی رشتے تنازع جھگڑے کی فکر، وہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہونے دیتی اس کیفیت سے جو اس فکر سے نصیب ہو رہی ہے، حاصل ہو رہی ہے۔ مگر آپ دیکھیے نماز کی فکر، وہ پڑھ لوں گے جی، عالم بڑا ٹائم ہے، کیوں؟ اندر فکر نماز کی نہیں کسی اور چیز کی چل رہی ہے۔ یہ میں ایک آج آپ کو بڑی زبردست علامت بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے، کہ جو بندہ کسی اضطراری کیفیت کا شکار نہیں ہے، یعنی اضطراری کیفیت کو ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ مثلاً اس کو جمعے والا دن چھٹی نہیں ہے اور ابھی وہ نہیں پہنچ سکتا، یا اس کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ اس کا بیٹھنا مشکل ہے، اس طرح کی کوئی اضطراری کیفیت ہے اور وہ بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیٹ ہونے کی اجازت ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی اضطراری کیفیت نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ جمعے کی حاضری جیسے خطیب منبر پہ آتا ہے، فرشتے اپنا رجسٹر حاضری بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں صف میں پہلی میں آ کر، اس کے بعد کسی کی حاضری نہیں لگاتے۔ جمعے والے دن حاضری لگتی ہے، اس جمعے بھی بھئی حضوری سے پہلے تو حاضری ضروری ہے نا، حضوری تو بعد میں آئے گی، پہلے حاضری کس کی لگی یہ دیکھا جائے گا۔ ہم میں سے کتنی حاضری لگوانے کے مشتاق ہے، فکر ہے کسی کو اس حاضری کی؟ دیکھیں نا، اللہ نے بتا دیا، حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ جمعے والے دن جب خطیب منبر پر آتا ہے تو وہ فرشتے جو دروازوں پہ مسجد کے کھڑے ہوتے ہیں حاضری رجسٹر لے کر، وہ حاضری رجسٹر بند کر کے آگے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر حاضری نہیں لگاتے۔
ہم اتنا سوچیں، ہمیں اس کی فکر ہے۔ اور اگر آپ کی یہاں نوکری ہو GHQ میں 502 ورکشاپ میں یہاں کہیں، اور صبح 7:30 بجے دفتر کا ٹائم ہو، مجھے بتائیں اگر بیگم آپ کو صبح ناشتہ دیر سے دے، 7:15 بجے دے، کیا خیال کریں گے؟ ناشتے کی فکر ہوگی؟ ناشتے کی نہیں، پھر کسی چیز کی نہیں، پھر 7:30 بجے گیٹ سے ان ہونے کی فکر ہوگی۔ آپ صبح لوگوں کو دیکھ لیں کس طرح جا رہے ہوتے۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا، اس کا ایک ٹائم ہے اسمبلی کا، آپ کو صبح کتنی فکر ہوتی ہے، کتنے سویرے اٹھ کے اس کو گاڑیوں کے ذریعے کہاں دور دور تک بچوں کو پہنچایا جاتا ہے، فکر ہے۔ لیکن جمعہ آ گیا، فکر نہیں ہے۔ اور جمعہ کا لفظ کبھی کسی گرامر میں جا کے پڑھنا، یہ جمعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اجتماع سے ہے، جمع ہونے سے ہے۔ اب خطیب صاحب ممبر پر آ گئے، اجتماع ہی نہیں ہے، اس کو جمعہ کیسے کہیں گے؟ اس کے جمعہ چھوٹی موٹی مساجد میں پڑھنے کا حکم اجازت شریعت میں نہیں تھی۔ اب تو آبادیاں بڑھ گئی ہیں، بہت سی مساجد بن گئی ہیں۔ شروع میں 6-8 گاؤں ہوتے تھے، کسی ایک جگہ جمعہ پڑھا جاتا تھا تاکہ اجتماع ہو۔ وہ چھوٹا موٹا اجتماع اللہ کو نہیں پسند، 10 بندوں کا 5 بندوں کا۔ اگر 10-5 بندوں کا اجتماع پسند ہوتا تو گاؤں میں جس میں 10-15 گھر ہوتے وہاں جمعے کی اجازت دے دی جاتی شریعت میں۔ پڑھیے شریعت میں جا کر احکام جمعہ، آپ کو تو پتہ نہیں ڈر لگتا یا نہیں لگتا۔ آپ حیران ہوتی ہوں کہ یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا، کبھی اس کے چہرے کے اثرات کیا، کبھی رو رہا ہے، کبھی کیوں کر رہا ہے ایسا، کیا غم اس کو ستائے ہوئے؟ مجھے تو اور کوئی غم دنیا کا نہیں ہے۔ غم یہ ہے کہ جس اللہ کی حضوری میں حاضر ہیں، جس مقصد کے لیے لوگ حاضر ہیں، وہ پتہ نہیں اس کی ہاں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب جو بندہ 1:45 بجے کے بعد گھر سے نکلے، اسے پوچھے کدھر جا رہے ہیں؟ جمعے کے لیے۔ جی بھائی اجتماع تو 1 بجے شروع ہونا تھا، تو 1:45 جا کر اس پہ جمعہ کیوں کہہ رہا ہے اس کو؟ اس لفظ کا وقار لوگوں سمجھو۔ ہم نے تو ان لفظوں کا وقار بھی اٹھا کے پرے پھینک دیا ہے۔ کس منہ سے ہم اس رب کے بندے کہلانے کے قابل ہیں؟ اس کی بندگی کا احساس نہیں ہے۔ بندگی والا تو بندہ کہلاتا ہے، بندگی انتظار کرے اور بندہ نہ آئے، یہ کوئی یار انسانیت ہے؟ انسانیت اور ایمان کی قدریں تو یہ ہیں کہ بندہ اس کی بندگی کا انتظار کرے۔ یہاں کئی مساجد ایسی ہیں جہاں مصلی پہ امام کھڑا انتظار کر رہا ہے، یار 2 نمازی ہو جائیں جماعت تو کروا لیں، ایسی مساجد بھی ہماری۔ تو بندگی انتظار کر رہی ہے بندوں کا، لوگوں اور بندوں سے شہر بھرے ہوئے ہیں، کوئی مرنے کی فکر نہیں۔ بات میں کر رہا تھا فکر کی، اس فکر سے ہم محروم ہو گئے۔ گل گئے، گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے، بے شعورے رہ گئے۔ آپ لوگوں اس غفلت کو ترک کر دیں یار، میرا کام تو جگانا ہے، بس بتانا ہے آپ کو۔ آئیے اللہ کی حضوری میں کچھ ہم بھی اپنے دلوں میں خشیت کا سودا لائیں۔ یہ خشیت سے محرومی ہے کہ ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کی ذات ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہے۔ جمعے والے دن اللہ کی ذات پہلی اذان کے بعد اپنے بندوں کو مسجد میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی چاہت کس کو عزیز ہے یہ نہیں ہے، ہم آتے ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر میں کثرت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نا کہ جو آپ یہاں وہ کہیں ہمیں بھی جناب ہم تو آتے ہیں، اور آپ نے میرے لیے نہیں آنا۔ ایک بندے نے مجھے میسج کیا نا، میسج، میں نہیں جانتا آپ کے محلے کا کوئی بندہ ہے، اس نے کہا جی جب سے آپ جمعہ پڑھانے آیا نا، جمعہ تو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں پر کیونکہ ہمارے آپ سے اختلاف ہے اس لیے ہم آپ کو سننے کے لیے نہیں آتے۔ میں نے کہا میں اگر اپنی بات کوئی سناؤں تو آپ بے شک نہ آئے، اگر اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ رسول کی بات عزیز نہیں ہے، اس سے بھی اختلاف ہے، اور اختلاف عجیب ہے کہ سامنے بھی نہیں آنا، ہمیں بھی پتہ چلے نا کیا اختلاف ہے آپ کا، کس کے ساتھ ضد ہو رہی ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، قرآن مجید کا پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خشیت جس دل میں آ جاتی ہے، علامت کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کی خشیت اسی کی فکر ہوتی ہے۔ جس کے اندر معیشت کی خشیت ہوگی، ہائے یار پیسے نہیں ہوں گے تو گھر کیسے چلے گا، یہ بھی فکر پیدا ہو جائے گی۔ وہ ہر وقت مارا سوچتا رہے گا، ہر بندے سے مشورہ کرتا رہے گا، یار بتاؤ کوئی کیا کام کروں پیسے ملے۔ جس کو اپنی بیماری کی خشیت اندر پیدا کی ہوگی، درد ٹیسیں اٹھتی ہوں گی، وہ بھاگ کے ڈاکٹروں کے بعد تھڑے کے اوپر 2 گھنٹے بیٹھے گا، انتظار کرے گا میری باری آئے۔ اس کو فکر ہے، کسی کے بچے کو کوئی رشتہ نہ دے رہا اس کو ساری رات نیند، وہ فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پوری رات سوچتا رہتا فلانے گھر میں لڑکی ہے، فلانے میں صبح کل کس کے دروازے پہ جاؤں گا، فکر ہے۔ اور یہاں تو اللہ آواز لگواتا ہے، وہ کوئی آواز کا محتاج تھا؟ حی علی الصلاۃ، فکر ہی نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ اذان شروع ہو، بندہ جس کام میں بھی رک جائے
اذان کا جواب دے ایک جملے کا، وہیں سے خشوع اور خضوع کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرے، اور بس اذان مکمل ہوئے، اگر پہلے وضو نہیں ہے تو وضو کی طرف چلا جائے، اور وضو بھی بے فکری سے نہیں، پوری فکر سے کرے، کوئی غفلت نہ ہو جائے۔ میں حدیث اگلے جمعے کو سناؤں گا، اس میں اس دور قدیم میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، جس نے وضو میں وہ کیفیت نہیں دیکھی، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا فرمایا۔ بندہ پورے طریقے سے تیقن سے وضو کرے کہ میں کس کے دربار میں جانا چاہتا ہوں، کوئی کمی نہ رہ جائے، اور پھر چلا آئے اس کے دربار میں۔ یہ ہے فکر، یہ فکر اگر اللہ کے لیے طبیعت میں پیدا ہو جائے لوگوں، تو دل میں اس کیفیت اور فکر کے پیدا ہونے کو خشیت الہی کہا جاتا ہے، اور خشیت الہی جب تک نماز میں نہ آئے اس وقت نماز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے 60 سال نماز پڑھی مگر اس نے ایک بھی نہیں پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ خود کہہ رہے 60 سال پڑھی اور پھر کہہ رہے ایک بھی نہیں پڑھی، تو فرمایا میں نے جس شخص کی بات کی جس نے رکوع تو صحیح کیا مگر سجدہ صحیح پوری تسلی سے نہیں کیا، یا سجدہ تسلی سے کیا تو پہلے رکوع تسلی سے نہیں کیا، جلدی جلدی بس، اور میں 60 سال تک اس انداز میں پڑھتا رہا، ایک بھی نہیں پڑھی۔ تو آئیے دوستان محترم، اللہ کے حضور آج یہ تہیہ کریں کہ یا اللہ ہم اپنی غفلت چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ہمیں غفلت چھوڑ کے اپنی بارگاہ کی خشیت، اپنی نمازوں کی فکر نصیب فرما۔ وآخر دعوانا